دیکھیے اس میں دو چیزیں میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھوں. ایک جب عوام کے پاس جاتے ہیں نا، عوام ایک بہت اہم سوال کرتی ہے. اس دفعہ میں نے یہ دیکھا ہے عوام سوال کرتی ہے کہ منشور کو آپ چھوڑیں، صرف آپ ایک ہی نعرہ لگا دیں کہ تمام سیاستدان جتنا باہر ان کی جائیدادیں ہیں وہ یا تو پاکستان واپس لے آئیں، سارا پیسہ بیچ کے پاکستان لے کر آئیں اور پھر یہاں کا سیاست کریں. نمبر ایک. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ وہ حلف دیں کہ پاکستان کے عوام کے ٹیکسوں کو اپنے ذاتی مفادات اور پروٹوکول اور عیاشیوں پر خرچ نہیں کریں گے. اور اب یہ کوئی ایک سیاستدان نہیں دے سکتا. آپ یقین کیجئے اس طرح کے سوالات سامنے آتے ہیں. دوسرا جو جلسوں کی بات ہو رہی ہے، دیکھیے 21 اکتوبر کا جلسہ وہ صرف لاہور کی عوام نہیں تھی، پورے پاکستان سے عوام لائی گئی تھی اور بھرپور طریقے سے کیا کیا ہم نے دیکھا. انتظامیہ ان کو سپورٹ کر رہی تھی، کیا کہیں پہ کوئی رکاوٹ نہیں تھی. پھر بھی اتنا بڑا جلسہ جو انہوں نے کیا، میں سمجھتا ہوں مناسب جلسہ تھا، لیکن اتنا بڑا جلسہ کہنا وہ مناسب نہیں تھا. آگے آ جائیے جو آپ جلسے ہوئے ہیں. اگر کل کا جلسہ کامیاب ہوتا تو آج نواز شریف صاحب خود خانے وال جاتے، لیا کا جلسہ منسوخ نہ کرتے. عوام جو ہے وہ جو وہاں پر آتی ہے، جو اگر ان لوگوں کے تاثرات کا جائزہ لیا جائے تو عوام وہاں پر آتی ہے صرف جو ہے وہ جو مایوس ہوئی یا چند ایک افراد. جو ایک شخص ہے فار ایگزامپل، اس نے ایک فیکٹری کھول رکھی ہے، اس کے ملازمین ہیں، وہ لے کر آئیں گے، کوئی 2000 روپے 10,000 دے دے، کوئی 5,000 دے دے، کہیں پر بریانی کے ڈبے مل جائیں، کہیں پر اس طرح کے معاملہ سامنے آ جائے تو عوام آ جائے گی. یہ 5-6 ہزار کوئی بڑا مارکا نہیں ہے. مارکا ہے کہ آپ جلسوں میں دینے کیا آ رہے ہیں. وہی باتیں جو آپ پہلے کرتے تھے، وہی پریس ریلیز جو آپ جاری کرتے تھے، وہ آپ وہاں پر آ کے سنا رہے ہیں. اور پھر مریم نواز شریف صاحبہ نے لاہور میں جلسہ نکالا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں مایوس ہیں؟ دیکھیں میں اس کی بات کرتا ہوں. مریم نواز شریف صاحبہ نے لاہور میں ایک ریلی نکالی، میں نے خود وہ کور کی. وہاں پر جو فیروز پور روڈ ہے، اگر دیکھا جائے تو مریم صاحبہ کا جو قافلہ تھا وہ میکسیمم 50 سے 100 افراد کے لگ بھگ تھا. لیکن وہ روڈ اتنا ہے کہ اگر میں اور ساتھ وہاں پہ کھڑے ہو کے ڈسکشن شروع کر دیں کہ آپ کی اور میری گاڑی لگ گئی ہے، تو میں آپ کو حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ وہ 2 گھنٹے تک جو ہے وہ ٹریفک جام رہے گی، صرف 2 سے 5 منٹ میں بحث کرنے سے. اور اس سے اندازہ ہوگا کہ پورا لاٹ براک ہو گیا. عوام ہمارے لیے کھڑی ہے، ایسا نہیں ہے. اور جو نواز شریف صاحب مایوس نہیں ہوئے، نواز شریف صاحب ڈر گئے ہیں، گھبرا گئے ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ جس پالیسی پہ، جس ایجنڈے پہ وہ آنا چاہتے ہیں، پاور شیئرنگ فارمولے پہ، انہوں نے ماضی کا ان کا احوال دیکھی، آپ کو اندازہ ہوگا اوپر سے لے کے نیچے تک وہ کبھی بھی زندگی میں پاور شیئرنگ فارمولے پر عمل درآمد کرنے میں ناکام رہے ہیں. جہاں پر پاور شیئرنگ کا معاملہ آتا ہے وہاں پر وہ ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں. ان کو اندازہ ہے کہ جس طریقے سے 2018 میں کسی ایک جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ دی گئی تھی، آج اگر ان کو مل رہی ہے جس طرح 2013 میں ملی تھی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آ جائیں گے تو پھر بھی حالات بہتر نہ ہوئے تو پھر یہ کہاں سٹینڈ کریں گے. ایسا ہی ایف سی کا کریڈٹ وہ خود لینا چاہ رہے ہیں، ایسا پوسیبل نہیں ہے. ان کو جو ہے وہ پاور شیئرنگ فارمولے پر لانے کے لیے شہباز شریف صاحب کام کر رہے ہیں اور وہ اس چیز سے گھبراتے ہیں کیونکہ ماضی میں وہ کبھی کہہ کے تو یہی آتے ہیں لیکن آنے کے 5-6 مہینے کے بعد ان کی پوزیشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. حالات مسلم لیگ نون کے خراب ہیں، مسلم لیگ نون کے اندر لڑائیاں چل رہی ہیں. پھر انہوں نے جو فصلی بٹیرے اپنے ساتھ شامل کر لیے. مسلم لیگ نون میں دوسری جماعتوں میں بہت اختلافات جو ہیں وہ بڑھتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں.